الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شاہ صاحب دا سکلین شاہ صاحب دا اس ساری محنت اپنے دربار چ قبول اور منظور فرمائے۔ دعا ہے حضرت امیر مسلم علیہ السلام اور انہوں دے فرزندگان دا صدقے نال خالق کائنات تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں اس مجلس واسطے سورہ مبارکہ نور دی آیت مجیدہ دا انتخاب کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے آپ کی جانب ان آیتوں کو نازل کیا ہے جو ظاہر بظاہر آیات ہیں۔ خالق فرماتا ہے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی ہم نے اسی قرآن میں رکھی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنی آیتیں بھیجی ہیں اور دوسرے ان لوگوں کی باتیں بھیجی ہیں، ان لوگوں کے قصے بھیجے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن چ ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس آیت سے فرمایا قبلہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت بھی ہے تو متقیوں کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے وہ متقی لوگ ہی یہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہدایت دی شکل وچ، اور متقی لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نصیحت دی شکل وچ۔ یہ نصیحت ہے تے متقیاں واسطے ہے اور یہ ہدایت ہے تے متقیاں واسطے۔ یہ متقی کون لوگ ہوندے نے؟ یہ واسطے میرا خیال ہے ساری اذان دا جملہ کافی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یہ مطلب ہے جڑا علی علیہ السلام نو اپنا امام من جاندا ہے انہوں ہی قرآن ہدایت دیندا ہے، انہوں ہی نصیحت ہدایت دیندا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن پاک نال شغف رکھو، خدا واسطے ایک مرتبہ دن چ قرآن نو کھول کے ویکھو، اگر ممکن ہو سکتا ہے تو ایک ادھا جیے نو ایک ادھا رکوع روز پڑھے۔ اچھا نہ پڑھے جے صلوات پڑھو۔ قرآن پاک نال شغف رکھنا بڑا اہم ہے۔ قرآن پاک نال اساں تعلق نہیں رکھنا تو کنے رکھنا؟ یہ قرآن پاک امام مہدی علیہ السلام تو پہلے جدوں تک وہ نہیں آتے ادوں تک یہ زیارت کرو۔ نبی دو شہمت چھڑ کے گئے سن، پہنوں اہل حدیث لوگاں بھی لکھے ہے کہ نبی نے غدیر خم تے اعلان کیتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ہم وزن ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ایک میری عطرت ہے۔ یہ دونوں میں ہم وزن اور اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا خیال نبی دو چھڑ کے گئے نے تے دو بھی ضروری نے، قرآن بھی اور عطرت بھی۔ محبت اہل بیت بھی انی ضروری ہے اور قرآن دا پڑھنا بھی اونا ضروری ہے۔ یہ فائدہ انہوں ہوئے گا جڑا دوواں دا دامن پھڑ کے رکھے، قرآن دا بھی اور اہل بیت دا بھی۔ اہل بیت دی آخری فرد، عطرت دی آخری فرد اس ویلے غائب ہے، وہ غائب ہے، قرآن موجود ہے۔ جدوں تک وہ نہیں آتے اس وقت تک یہ زیارت کرنی چاہیے۔ انہوں پڑھنا کن ہے اساں، انہوں سوچنا کن ہے اساں۔ قرآن نو پڑھو، یہ ہی ہدایت ہے، یہ ہی نصیحت ہے۔ ہاں ایک گل طے ہے، چونکہ اسی عربی نہیں بندے، اسی ترجمہ پڑھنے ہاں، اساں سارے معاملات ترجمے نال ہی طے کرنے ہیں۔ ساڈے عقیدے ترجمے دے مطابق نے، ساڈے عقیدے ترجمے دے مطابق نے، چونکہ ترجمے مختلف نے، قرآن مختلف نہیں، قرآن مختلف نہیں، ترجمے مختلف نے۔ وہ جڑا اختلاف ہے نا مختلف ہونے دی وجہ تو وہ قرآن وچ نہیں، وہ ترجمے میں چاہیے۔ سورہ یوسف ایک آیت ہے، سن لو، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس تم میں اسی نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ عربی میں کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہن سمجھتے ہو سکتا ہے جڑا عربی ہوئے، اسی چونکہ عربی نہیں، اس تم میں اسی آتے ہی نہیں۔
تم جتا ہوندے سن جی اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو پنجابی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اسی پنجابی سمجھ سکتے ہیں تے ماڑا چنگی اردو سمجھ سکتے ہیں, عربی تے سانو سمجھ اچھی کوئی نہیں. ہن عربی دے ہوئے نے قبلہ ترجمے, قرآن دے ترجمے مختلف نے, قرآن مختلف نہیں. قرآن اہل حدیثاں ول بھی ہوئی ہے, قرآن اہل سنت ول بھی ہوئی ہے, قرآن شیعہ ول بھی ہوئی, ترجمے مختلف نے. اختلاف ترجمے دی وجہ تو ہے. یہ مطلب ہے کہ سارے کو جڑا ترجمہ پہنچنا ہے, جڑا اسا پڑھنا ہے وہ دے مطابق عقیدہ بنانا ہے. اج میں نوجوانوں نوں دسن لگا کہ اسی عربی نہیں, عربی سانو آنی بھی نہیں. جڑے بہت عربی پڑھے لکھے نے انہاں وچ بھی اختلاف ہے. وہ آندے اتنے زیر لگتی سی تو زبر لا چھڑیے, اتنے زبر لگتی سی تو زیر لا چھڑیے. یہ عربی اوکھا کام ہے. نبی پاک رحمت بن کے آئے نے عالمین واسطے. انہاں کمال یہ کیتی ہے کہ کلے نو چھڈ کے نہیں گئے. تساں غور نہیں فرمایا, چونکہ کلے نو چھڈ کے نہیں گئے. قرآن کلا حضور نعوذ باللہ میں تو نہیں سوچ سکتا چھڈ جاندے سانو کھ پتہ نہیں سی لگنا. اس واسطے اسی پنجابی ہاں یا اردو سمجھنے ہاں, عربی سانو آؤندی کوئی نہیں. ترجمے کیتے نے مولوی ہاں, انہیں کچھ کیتا ہے, انہیں کچھ کیتا ہے, انہیں کچھ کیتا ہے. او بندہ اس ترجمے تے متفق ہے, اے بندہ اس ترجمے تے متفق ہے, او بندہ او دے تے متفق ہے. تے پکے ہوئے نے کہ ساڈے والے مولوی ٹھیک ترجمہ کیتا ہے. پیغمبر نے کمال دا انتظام کیتا, فرمایا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میری عطرت اہل بیت ہے. تم عطرت سے محبت کرو, یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے. میں ثابت کر دینا انہیں, میں محبت تو ثابت کر دینا. تسی انہیں توڑے سامنے میں تجربہ تن دو چیزاں رکھنا. مثلا میں ترجمے دو تن کر دینا. ایڈت میں آیت پڑھی ہے, چونکہ گجرات والے میرے تو مہربانی کی تھی کہ میں نے پنجابی ترجمہ بھی دے دیتا ہے. توڑے علم چاہے کجا میں گیا تو میں نے اتوں ترجمہ ملے ہے, وہ میں شروع کر دیتا ہے. وہ تو بڑے لطف آ رہا ہے. میں ہوں تک پنجابی تقریراں کیتیاں سن, پنجابی ترجمہ میرے کو کوئی نہیں سی باقاعدہ, وہ تساں دیتا ہے. تو وہ میں سانپ نہیں چھڑیا, پڑھنا میں پیا. آج جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ ترجمہ بھی میں پنجابی کرنا چاہنا. شریف کنجائی صاحب جڑا ترجمہ کیتا ہے, گویا کہ گجرات والوں کیتا ہے. تہاڈا ترجمہ تہاڈے کول. میں ثابت کرن لگا محبت اہل بیت نہ ہوئے تے قرآن بھی فائدہ نہیں دے. محبت اہل بیت ہوئے گی تے قرآن فائدہ دے گا. میں انہیں تہاڈے سامنے تجربہ کر. یہ قرآن کی جڑی آیت میں پڑھی ہے وہ لکھا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. یہ اردو ترجمہ ہے, تحقیق اتاری ہیں ہم نے طرف تیری نشانیاں بیان کرنے والی. نشانیاں بیان کرنے والی. یہ شریف کنجائی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے. میں تو پہلی بار چونکہ پڑھیا ہے, میں تو بڑا سواد آیا, تہاڈا مینوں پتہ نہیں. وہ فرماندے نے کلیاں نے اساں تہاڈے ول گلاں کھریاں کھریاں. سبحان اللہ, کو سواد آیا میرا خیال. یہ سواد ساڑا گجرات ہے جی, سواد ہے جی. میں تے بہت اچھا محسوس کیتا ہے بابا جی کہ میں گجرات جو ترجمہ ملیا ہے, میں حق تے ادا کرنا ہے. مینوں بڑا وہ سواد پہ آتا ہے. یعنی جہاں ترجمہ تشریح کرنے واسطے گھنٹے لگتے سن وہ ایویں منٹ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں. تسی ویکھو فرماندے نے کلیاں نے اساں تیرے ول گلاں ہے تہاڈی خیر ہوے کھریاں کھریاں. اگے لکھیا نے من الذین خلو من قبلکم. یہ اردو ترجمہ ہے. یہ ان لوگوں کے قصے اس میں موجود ہیں, مثالیں ان لوگوں کی موجود ہیں تو تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ترجمہ میں کیتے ہیں. وہ فرماندے نے کلیاں نے اساں تیرے ول کھریاں کھریاں گلاں تے بیتیاں گلاں انہاں دیاں جڑے پہلا گزر چکے ہیں, جڑے پہلا گزر گئے نے. بیتیاں انہاں دیاں گلاں تیرے ول کلیاں نے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. چلو مکی گل. یہ مطلب ہے کہ ترجمے نے فرق پا دیتا, ترجمے نے سمجھ چ اضافہ کر دیتا. میں محبت اہل بیت نو دلیل بنا کے دسن لگا کہ بندہ جدا مرضی ترجمہ پڑھے, اگر محبت اہل بیت ہے تو حق پہچانے گا. جدا بھی ترجمہ پڑھ لو. میں 3-4 ترجمے تھوڑے سامنے پیش کر دینا. مثلا سورہ مبارکہ توبہ دا ایک ترجمہ میں تھوڑے سامنے پڑھن لگا. میرا دعویٰ ہے کہ محبت اہل بیت نہ ہوئے تو قرآن دی سمجھ انہاں ترجمے وچوں صحیح ترجمہ کیڑا ہے, وہ بھی اگر کوئی پیمانہ ہے نا تو وہ محبت اہل بیت. ولایت علی ابن ابی طالب, وہ ولایت ہے, وہ محبت ہے. ہنے میں دلیل دے دینا ذرا دسنا. ایک ترجمہ میں کرنے لگا. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ. سورہ مبارکہ توبہ جی, آیت کا نمبر جناب 117 ہے. ترجمہ کیتا ہے سید ابو العلا مودودی نے.
وہ فرماتے لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. داد نہیں آئی. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، داد نہیں آئی. یہ مطلب ہے تمہیں ترجمہ پسند نہیں آئے، کیونکہ معاف انہوں کیتا جاندہ ہے جس غلطی کیتی ہوئے. تے جے نبی معصوم نہیں تے کائنات تے معصوم ہے ہی نہیں. مولا تمہیں جزائے خیر دے. اچھا جی دوجا ترجمہ بھی میں کر دینا. وہ کی ہوئے؟ وہ فرماتے لقد تاب اللہ علی النبی جی، تحقیق اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. انہاں دوہاں ترجمہ چوں ٹھیک ترجمہ کیڑا ہے؟ تمہیں عربی آؤں دی؟ نہیں. سیگے؟ نہیں. تمہیں کیویں پتہ لگ گیا اے ٹھیک ہے تے اے غلط ہے؟ اینوں آندے نہیں محبت اہل بیت. سبحان اللہ. نہیں ایک اور ترجمہ کریں، ایک نہیں ایک مشہور آیت پڑھنے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں پاک کرے اللہ، اور رجس سے دور رکھے اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. ہم دوسرا ترجمہ سنو. ارادہ ہے اللہ کا اے اہل بیت تم سے پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. صحیح ترجمہ کہہ رہا ہے پاک کرنا کہ پاک رکھنا؟ ہاں جی پاک رکھنا. یہ تمہیں کیویں پتہ لگ گیا؟ انہوں آندے نے محبت اہل بیت. ایک ہو رہا ہے مجیدہ پڑھنا، وہ سورہ مبارکہ فتح دی پہلی آیت. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تحقیق ہم نے تجھے فتح مبین دی ہے، ظاہر فتح دی ہے. حیران ہو جو گے. وَلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ترجمہ سن لو، قرآن سامنے رکھ کے کر رہے ہیں. وہ فرماندے نے کہ ہم نے تجھے فتح ظاہر دی ہے تاکہ اللہ تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اور تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دے. ان نبی نو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں جی خیا بات ہے. یہ جدوں تسی نہیں کر دے ہو نا یا چپ ہوندے ہو ادو پتہ لگتا ہے کہ تواڈے اندر ولایت علی موجود ہے، تواڈے اندر محبت اہل بیت موجود ہے. ورنہ سارے بندے من گیا نے کہ اللہ فرمایا جا میرا نبی تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے. اور ہمارے نزدیک نبی معصوم ہوتا ہے. یہ مطلب ہے نبی معصوم ہے. ترجمہ غلط ہے. ہوں ترجمہ میں شریف کنجائی صاحب تک کراں. داد ہوں تمہیں گجرات والوں دینی چاہیے تھی، وہ میں تمہیں دے رہا جی. انہاں بڑا کمال کیتا ہے. وہ فرماندن قطعاً، پہلے میں اپنے علماء دا ترجمہ کراں. وہ فرماندن یہاں ذنب کا معنی ہے کمی، غفر کا معنی ہے دور کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے پہلے اور دوسرے گناہ معاف کر دیے. اللہ فرماندہ ہے اس فتح مبین کے بعد اساں ساریاں کسراں کر دیتی ہیں. پچھلے بھی سارے معاملات کلیئر ہو گئے تھے، اگلے بھی کلیئر ہو گئے. اساں ساریاں کمیاں دور کیتی ہیں. ویسے کنجائی صاحب دے ترجمے نال میں ہور مطمئن ہویا. وہ ارشاد فرماندے ہیں کہ اساں، اللہ فرماندہ ہے اساں اگلے پچھلے گناہ نہیں، وہ فرماندے ہیں اگلے پچھلے الزامات بتانا تو تیرا دامن پاک کر دیں. کیا بات ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دیتے. جڑے اگلے تے پچھلے بتان تے الزامات لوگ لاندے سننا کہ اتھے انج ہویا اتھے انج ہویا، اللہ فرماندہ اسا سارے. ہن میں بھی ایک ترجمہ کرن لگا. خالق فرماندہ ہے کی یاد کرے گا میرا حبیب اسا فتح مکہ تو بعد سارے مینے تو چھڑے. جڑے بندے ہوندے سن اے بندے اتھوں ٹر گئے تے اے بندے اتھوں ٹر گئے، اسا سارے مینے تو چھڑنے. ایک ہی بندہ ستا ہے باقی جاگدے نے. صلوات ٹکا کے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مطلب ہے کسے بندے نو وارا نہیں کھاتا کہ نبی نال گناہ لگے. یہ وجہ کی؟ ہاں تہاڈی خیر ہوئے، 3-4 دی خیر ہوئے جڑے بولے. محبت اہل بیت. ایک صرف آیت اور پڑھنی ہے تو پھر مجھے شروع کرنی. سورہ مبارکہ والضحیٰ. اللہ فرماندہ ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. مشہور گل ہے جب تو یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی. اگے کہتے وجدک ضالن فہدا. ایتھے ترجمہ ہوا ہے کہ جب آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے ہدایت دی. جب آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے ہدایت دی. کسی نے پسند آیا ترجمہ؟ نہیں. ترجمہ کی
زلہ کہتے ہیں مستغرق ہو جانا، کسی شے میں گم ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے ساڈے علماء کا ترجمہ، جب آپ کو ہم نے اپنی یادوں میں مستغرق پایا، آپ صرف اور صرف میری یادوں میں ہی غرق تھے، میری ذاتوں میں گم ہو چکے تھے میری یادوں نے، ہم نے آپ کو کہا کہ باہر نکلیے، ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ یہ سارے ترجمے تسیں ہی صحیح کر چھڑے نے، یہ وجہ کی اے خسر کے جامع محبت اہل بیت، اس اہل بیت ایک باری درود پڑھو تو میں مجلس شروع کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرماندا ہے اس قرآن وچ اساں پچھلیاں امتاں دے قصے رکھے، پچھلیاں امتاں دیاں گلاں رکھیاں۔ میرے محترم سامعین، ایک نبی دی زندگی چ بڑے واقعات گزرے نے۔ ایک اردو دی لفظ ہے، انہوں میں پنجابی بھی کر دینا، انہوں آندے نے غیر معمولی۔ غیر معمولی سمجھ دو، جدن بہت گرمی ہوئے لوگ آندے نے آج غیر معمولی کچھ گرمی ہے، یعنی معمولی نہیں، غیر معمولی یعنی خاص ہے۔ انہوں پنجابی چاہتے ہیں نویکڑی، خیر ہوئے تھوڑی نویکڑی۔ کئی ذاکر بھی نویکڑے وکھرے نظر آتے ہیں، یعنی انہوں دا ڈیل ڈھال، انہوں دا پڑھنا لوگ آتے ہیں کمال ہے کمال ہے، یعنی کہ غیر معمولی۔ تو آڑے بچوں میں الحمدللہ سارے بندے کسی نہ کسی معاملے غیر معمولی نے۔ اے قرآن ہے، اس قرآن وچ اللہ نے ہر نبی دی زندگی دا ہر واقعہ نہیں رکھیا، بلکہ نبیاں دیاں زندگیاں جڑے غیر معمولی واقعات سن خالق نے اس قرآن بابا جی جمع کیتے ہیں۔ مثلا میں دو چار مثالہ دینیاں نے تے او دے نالی انشاءاللہ آج دی مجلس مکمل ہو جانی۔ حضرت آدم دی زندگی بہت زیادہ دسی جاندی، اینی ہزار سال تقریباً زندگی وچ، یا کنی دس دیں 2000 1500 جنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی دے واقعات نہیں، وہ نویکڑے تے غیر معمولی۔ غیر معمولی واقعہ سی کہ حضرت آدم دے منڈے لڑ پے۔ منڈے ترجمہ ہوئے آج پنجابی دا کہ حضرت آدم دے دووے منڈے لڑ پے۔ آ جڑے بندے آندے نے ساڈا تے لڑن والا ہے ہی نہیں، چیمیاں دا منڈا ساڈے منڈے نو لے گیا، وہ آندے نے ساڈے تے جدے ہے ہی نہیں، سندھواں دا منڈا ساڈے منڈے نو لے گیا۔ جے تے منڈیاں نو خراب کر دینے تے آدم دے دور تے اور منڈا ہی کوئی نہیں۔ بھائی کدے کول جا کے بیندے سن دووے بھرا، آپس ہی لڑ پے نے، نہ او دا کوئی اور یار نہ او دا کوئی اور یار۔ یہ دا مطلب اللہ فرماندا ہے ہم نے یہ نصیحت رکھی ہے متقیوں کے لیے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ بندے میں نو دس دے جان قرآن نہ قبلہ تراویاں واسطے آیا ہے، نہ ختمہ واسطے آیا ہے، نہ مجلسہ بنانے واسطے آیا ہے۔ قرآن آیا نصیحت بن کے۔ آدم دے دو پتر لڑے نے، 10ویں مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے بچوں کی نصیحت لئی۔ بھائی قرآن نصیحت ہے۔ منڈے دو لڑے نے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، ایک رحمتی ہے۔ کٹ بندے بولے ہو کی گل ہے؟ وہ جنہیں قتل کیتا بھرا نو لانتی نہیں، ایک رحمتی ایک لانتی، ایک بہشتی ایک جہنمی، ایک کمال ایک زوال۔ تے دو پتر، ایک نبی دے، ایک ظالم دوجا مظلوم۔ کی کڈیا نتیجہ بھی کڈنا۔ ظالم کتھے وے؟ جہنم ہے۔ مظلوم کتھے وے؟ جنت ہے۔ کی نتیجہ نکلتا ہے اس گرمی میں کڈنا جی۔ اللہ فرمایا ظالم نبی دا پتر بھی ہوئے نا تو میں رحت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، مولا بھائی بانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے اللہ رحت نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے قرآن پڑھن تو بعد انہاں بندیاں نو کچھ نہ کچھ شرم ہونی چاہیے ہے جڑے یزید واسطے روز گنجائشاں کر دینے، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، تے اخیر دی گل دس دینے کہ جیسا بھی تھا اگر صحابی کا بیٹا تھا، جدو اللہ ظالم ہوئے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کرتا، صحابی کے بیٹے کا لحاظ کیسے؟ سبحان اللہ۔ مولا بابا جی بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دے ہر قصے چھے اللہ شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے قرآن جتھوں پڑھاں گے نتیجہ نکل دا۔ چلو دوجا نبی مشہور حضرت نوح علیہ السلام،
انہاں کی نتیجہ بندیاں کڈیا نوح علیہ السلام دی کہانی پڑھ کے. میں تو نصیحت پہ پڑھنا. یاد رکھنا قرآن نو نصیحت سمجھ کے پڑھو گے نا اختلاف نہیں ہوئے. قرآن نو نصیحت سمجھ کے پڑھو گے تو اختلاف نہیں ہوئے گا. جدو تانا بازی کرو گے تو اختلاف ہوئے گا. میریاں بڑیاں مثالاں اس قسم دیاں نیٹ تے موجود نے. سورہ تحریم وچ نبی پاک دیاں 2 بیویاں نے تے دوواں نو نصیحت اللہ کیتی ہے کہ انج نہ کرنا. اگر انج کرو گیاں تے نبی جے طلاق دے چھڑے تو میں تواڈے نالوں چنگیاں بھی نبی نو دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب کی ہے کہ بندہ امہات المومنین دی توہین شروع کر دے تے آ کے انہاں آیا کہ نہ یہ جو نصیحت لینی نصیحت جی ایک ہی ہے ویاہاں واسطے. نصیحت ایک ہی ہے شادی شدہ لوگوں واسطے. یہ جو تسی گھر کوئی گل کر کے جاندے ہو اپنی بیوی نال تے آوندیاں نو اگر سارے پنڈ چ تمیں ہی ہوندی ہے تے تسی آندے ہو میں تینوں رکھنا ہی نہیں. تو کیتا کی میں تیرے نال کیتی سی میں تیرے نال کیتی سی میں تیرے نال کیتی سی. قرآن پڑھیا ہوئے نا تے گھروں لڑائیاں مک جان. جدو بیوی نال کیتے ہیں حضور دے گھر گھر گل نہیں رہندی اسی کون بھائی. نبی تو بڑا تے عزت دار ہے ہی کوئی. سرکار دو عالم تو بڑا عزت دار ہے کوئی نہیں. اور امہات المومنین تو سیاڑیاں بیبیاں بھی کوئی نہیں. پھر نبی نے اپنی ایک زوجہ نو اگر دسی ہے تو انہاں کولوں 10 کتی ہے نا انہاں نال دی نو دس چھڑی. نبی آ کے آکھیا تینوں میں منع کیتا سی نہ دسی. انہاں آکھیا تانوں کنے آکھیا؟ فرمایا اس نے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. مینوں اللہ دسے تے فرمایا بہت اچھی گل ہے دوویں توبہ کر لو. یہ مطلب ہے توبہ دی گنجائش دینی چاہیے. بولو تو صحیح دینی چاہیے. لہٰذا اج تو بعد قرآن دی اس قصے تو بعد اپنے گھراں چ لڑائی مکا لینی. اگر چھوٹی موٹی ہوئے تو توبہ دی گنجائش تہاڈا ویسے پروگرام کٹ ہی مینوں جڑے بہانے پہ لبدے نے طلاق دیندے انہاں دی گل میں نہیں کردا. کیا بات ہے جی. جڑا بہانہ پہ لبدا نا کہ کچھ کرے تو میں کچھ کراں انہاں دی میں گل نہیں کردا. ویسے نبی دیاں سنتاں تے یار اتنا عمل کیتا جے. داڑھی رکھی ہے حضور دی سنت تے. لمبے وال رکھے نے منڈیاں تک حضور دی سنت تے. غسل کیتا ہے حضور دی سنت وچ. مسواک کیتی ہے حضور دی سنت وچ کیتی ہے نا. تے پھر مہربانی کرو یار بیوی اگر کوئی ایسی گل کردی ہے تے انہوں توبہ دی گنجائش دینی. یہ بھی حضور دی سنت ہے. ایتھے بھੈਣਾਂ میریاں نے جڑے ویڈیو ویکھی نا تے تہاڈا منہ اس طرح ویکھے جدوں آندا سی گنجائش دینی ہے تے تیرا منہ نہیں سی سیدھا پیا. ایسے تے رہو یار ہسدے کھڑ. مہربانی فرماؤ گنجائش ہے بھائی یار دینی چاہیے گنجائش. پہلی گل تو یہ کہ اگر تمہیں گل ہے بھئی توں گل ہے بھئی گل کیتی یہ گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس. یہ انہوں تے بہتا شکوا کرنا اتنے ہاتھ رکھ کے دس گاں یہ جتنا پہ لڑنا ہے یہ نبی دی زوجہ تو سیاڑی ہے. یہ تے حضور دے گھر وچ ایسا ہو جاتا ہے. یہ مطلب قرآن چ جڑا قصہ آیا غیر معمولی ہے. بولو غیر معمولی ہو جاتا ہے. گھراں چ وادا کاٹا میں پیانا وادا کاٹا لون مرچ استری چ ہو جاتا ہے. مہربانی کرنی جی اج تو بعد یہ قرآن دیا آیتاں سنن تو بعد گھراں چ وادا کاٹا ہو جاتا ہے. تھوڑی جی گنجائش دینی ہے نہیں دینی گنجائش دینی. اللہ فرمایا دھمکی بڑی بڑی کہ اگر تساں باز نہ آئیاں تے قریب ہے کہ جلدی ہے او دے رب نو کہ نبی نو تواڈے تو بہتر. یہ مطلب ہے انیاں شاناں والیاں بیبیاں نو بھی اللہ دا چھڑیا کہ تواڈے تو بھی کوئی بہتر ہے. صدقے بھائی صدقے. ایڈیاں شاناں والیاں بیبیاں جڑیاں مومناں دیاں ماواں نے جنہاں نال نکاح نبی تو بعد حرام ہے. اتنی عزت اللہ عطا کیتی ہے. انہاں عزت دار بیبیاں نو دنیا تے جننے بندے مردے نے انہاں دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے. سرکار دی نہیں کر سکتی. کیوں؟ انہاں دی عزت ہی نہیں ہے کہ جڑی ایک باری حضور نال منسوب ہو گئی ہے وہ عام بندے نال منسوب. جڑیاں اینے عزت دے اس معیار نے اور بندے کدی کٹھے ہونا آج جسو کی جڑے نے حضور دیاں بیویاں دی شان بیان نہیں کرتے کرنا پیا. عزت دی اس منزل تے حضور دے ازواج نے کہ قیامت تک وہ فوت ہو سکتے ہیں. عام بندہ انہوں نے شادی
جڑیاں عزت دے اس معیار نے سوچو کنی کوئی عزت دیا مالک نے سوچ لو اتنا لے جاؤ اپنے ذہن میں امہات المومنین نو جتھوں تک عزت دے مقام تے لے جا سکتے ہو لے جاؤ تو میں اگلی گل کراں امہات المومنین عزت دی جس منزل تے بھی فائز نے اللہ فرماتا ہے تواڈے تو بہتر بھی ہے نے جدے تو بہتر کوئی نہ ہوئے انہوں بدو نہ دے صدقہ جاواں کیا بات بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سبحان اللہ یہ مطلب ہے قرآن جتھوں پھول لیں گے بچوں ہدایتیں نکلے گی نا مہربانی فرمائیں حضرت عائشہ نو کسے پوچھیا کہ ایک باری دسو کہ نبی تو بعد توانوں کدی کسے تھے وہم لگا کہ نبی آنگو ٹردا ہے نبی آنگو بیندا ہے نبی آنگو اٹھدا ہے نبی آنگو بولتا ہے قرآن تو میرے دو ہاتھ نے میں انچ ہی پڑھیا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی میں زہرا کو چلتے ہوئے دیکھتی سبحان اللہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رسول چل رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ میں مسواک کرنا نبی دی سنت ہے لکو چیر کرنا حضور دی سنت ہے مسواک کرنا نبی دی سنت ہے اور قرآن دا واسطہ جے مسلمانوں زہرا دا اٹھ کے احترام کرنا نبی دی سنت سبحان اللہ یا رسول جی قرآن پڑھئے اور تھا نصیحت چلو اور پڑھ لینے حضرت نوح علیہ السلام جان دے تھوڑا بہت جی مہربانی پتھر کھا دے رہے لوگاں واسطے اللہ دی توحید واسطے پتھر کھا دے رہے لوگاں کو تھوڑی تبلیغ کی تھی 9.5 دن کی تھی 9.5 سال 9.5 مہینے 950 سال اینی محنت کیتی ہوئے تے اللہ واسطے پتھر کھا دے ہوں اللہ نو بندہ چنگا لگتا ہے کہ لگتا ہے اللہ فرماتا ہے من عبادنا المومنین وہ ہمارے خاص بندوں میں سے مومنوں سے ایک بندہ تھا لو جی یہ جو نتیجہ نکلتا ہے پھر وہ پانی آیا کہ نہیں آیا ہے وہ دا منڈا ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا ہے جہنم وچ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے آخر نتیجہ کوئی تو کڈنا ہی نا کڈن نتیجہ حضرت نوح نے آکھیا نہیں معافی دے دے اینو چھڑ دے اللہ فرمایا اے دی سفارش نہ کری میں تینوں پہ دسنا اے دی سفارش نہ کری میں تینوں پہ دسنا میں تے نتیجہ کرنا ہے میں کہانی تو نہیں سنائی اے دا مطلب ہے پیغمبر اول العظم پیغمبر صاحب کلمہ صاحب شریعت تے سکے پتر نو پیاندا ہے جان دے اللہ فرماندا میں ایک باری تینوں دسیا تے مطلب گل نہ کریں یہ دا مطلب طے ہو گیا جڑا کشتی نجات دا منکر ہوئے نا نبی بھی ہو دی شفاعت لے کیا بات ہے جڑا کشتی نجات دا منکر ہوئے پیغمبر نو بھی اللہ روک دیندہ ہے دی شفاعت نہ کرنا ہون پتہ لگ گئی روزہ نہ ہے اللہ محمد کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما یہ مطلب پوری دنیا نبی دی شفاعت دی منتظر ہے حضرات اہم اعلان سنیے جس نبی کی شفاعت کے طلبگار ہو قرآن تے ہاتھ نے اس نبی نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال جو چڑھ گیا وہ پار جائے گا جو اختلاف کرے گا وہ غرق ہو جائے گا یہ مطلب ہے جس طرح نوح بیٹے کی شفاعت کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا قرآن سے نتیجہ نکلا جو اہل بیت سے دور ہے محمد مقام محمود پہ آئیں گے مگر اس کی شفاعت نہیں کریں گے ایک کہانی اور پڑھیے تھوڑی کیا بات تیسرے نبی پہ پڑھنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا بہت جان دو انہوں دا پتر جدا ہو گیا سی پھر وہ کنا چر ہسے نے روئے نے پھڑے گئے جو بندے پھڑے گئے جو بندے جڑے آندے سن سانو روو نہ صبر کرو
کیا بات ہے، روو نا، صبر کرو. یہ مطلب ہے یہ رونا بے صبری ہے. یا قرآن آتا ہے فصبر جمیل، اس کا صبر بڑا خوبصورت تھا. تے رویا کنی دیر جدوں تک یوسف نہیں ملے. رویا نا، رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ پھس گیا ہے. زندہ نو رویا کہ مردے نو رویا؟ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. اور یار یوسف علیہ السلام ٹھیک سن نا، بولو رویا ہے کہ نہیں؟ رویا ہے. اللہ فرماتا یہ نبی بھی تھا، معصوم بھی تھا، عالم بھی تھا، جانتا بھی تھا. یہ مطلب ہے قرآن جو نصیحت ملی کہ کسی مظلوم کو رونا بے علمی نہیں، صاحبان علم کا کام. کسی مظلوم کے غم میں رونا نبیوں کی سنت ہے. میں قرآن پہ پڑھوں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی قرآن سے ذکر موجود ہے. کی بندہ نتیجہ کٹیا؟ یوسف زلیخا، یوسف زلیخا. اس قصے کا نام یوسف و یعقوب کیوں نہیں رکھے؟ یہ عشق کی داستان بنا چھڑی. میں نتیجہ دین لگا، نوجوانوں سر اٹھاؤ. مولا تواڈے حسن نو سلامت رکھے. تانوں بھی کتوں میسج آ سکتا ہے. وہ جڑے اپنے نو خوبصورت سمجھتے تسی تو بولو. تساں تے نیٹ تو باہروں بیبیاں منگوا لیں. باہر دیاں بیبیاں پاکستان جا کے کھجڑ ہو گئی ہیں. وہ اگوں لبھا ہی نہیں جوان. صدقے نہیں منگوائیاں نیٹ تے گلاں کر کے میں تینوں رکھاں گا، میں تینوں رکھاں گا، میں تینوں. اندر تو صرف یہی ہے بھی یہ کر لواں باہر ٹر جاگا. اینی گل ہی ہاں. وہ بس اتنے آ کے بچاریاں کھجڑ ہو گئی ہیں. یہ مطلب ہے کہ جنہیں اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھ دیو تمہیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن تمہیں پڑھنا چاہیے. میں اپنی قوم دے نوجوانوں کو کہہ رہا قرآن پڑھو. تمہیں خدا دا واسطہ جے اے او قرآن جے جڑا علی نال ہے تے علی یہ دے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اڑے ماں پیو آندے ہو پہ ساڈا منڈا ہورے کنے بگاڑیا ہے؟ تساں بگاڑیا جڑے قرآن دے نیڑے نہیں آن دیندے. قرآن پڑھاؤ منڈیاں نوں ترجمے نال. جڑا کم تواڈے ذمہ لگدا وہ نہیں کرو. میں پہ آنا منی چاہے کرنا، تسی بھی کرو. بچیاں نوں قرآن پڑھاؤ. لوگ آندے نے ساڈا منڈا تے کوئی اخیر کمال سی، ایسی چڑیل مگر لگی ہے. لے گئی ہے سارے ٹبر نوں. قصور پھر چڑیل دا ہی ہے. تہاڈا منڈا تے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کی اس کیتا ہے؟ گلاں کیتیاں ہون گیاں، میسج کیتے ہون گے، مائل کیتا ہوئے گا میں تیرے نال شادی کرا لیں گی. تہاڈے منڈے نوں کھچ کے 7ویں کمرے تے نہیں نہ کھڑیا. ہوئے ہوئے بھائی کیا نوجوانوں سر اٹھاؤ میرے نام. کی کیتا؟ اس سنگلی پا لئی، اس لکو رسا پا لیا. اس وہ نہ میسج کیتے نے، کچھ میسج کیتے نے. میسجاں چ پھس گیا. جے قرآن پڑھیا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے کدی شیشے کے سامنے کھلو کے ویکھا تو یوسف جیسا ہے. کمال ہے یار، کمال ہے. سارے جہان دے منڈے میں قربان کر دیا حسن یوسف چوں. حضرت یوسف دی کہانی پڑھو تے مہربانی کرو. جن نے اس کہانی نو پڑھیا ہے اس مولوی بھی سرما پا کے نا جمعے والے دن یہی پہ آخیا بہت سونے سن. بہت نتیجہ دے ایڈے سونے نو بی بی پہلے کمرے چوں دوجے وچ، دوجے چوں تریجے چ 7ویں چ لے گئی. 7ویں کمرے وچ جا کے وہ حضرت یوسف ول بدن لگی. ایک لے کے نا ایک کپڑا ایک بت سامنے پیا سی وہ اتنے پا دیتا. حضرت یوسف فرماندے نے یہ کی کیتا ہی؟ کہنے لگی اسی یہ عبادت کرنے ہاں، یہ کولوں مینوں شرم پئی آندی ہے. فرمایا اس بے وقوف کولوں تینوں آندی ہے، مینوں وہ کولوں نہیں آندی. کیا بات ہے مولا تانوں جزا. جڑا ککھ بھی نہیں، جڑا ککھ بھی نہیں تینوں یہ کولوں شرم آندی ہے. تے جڑا سب کچھ ہے، جڑا نہ سندا تے نہ ویندا ہے، میں انہوں مننا جڑا سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے. اینوں تے دسدا ہی ککھ نہیں تے میں وہ کولوں شرم نہ کراں. وہ گا ہون لگی حضرت یوسف نسے. بولو بھائی کدھر نسے؟ ہاں تہاڈی خیر ہوئے باہر. بابا جی تانوں سارا پتہ ہے منڈیاں نوں بولن تے. نوجوان دسو کدھر نسی؟ باہر نوں، باہر نوں. آ جڑے آندے نے قرآن دے نیڑے آویں نا تینوں پتہ لگے. جڑا گھردیاں نوں آکھیا ہی مینوں اس حساب ہی نہیں لگن دتا.
ایسیاں اس گلاں سنائیاں نے ابو جی مینوں صاحب نہیں لگا کھورے انہیں کی تویز پائے تو پڑھیا ہوئے نا قرآن تینوں پتہ لگے میں اوڈا سونا بھی نہیں 7ویں کمرے چوں نبی نے نس کے دسیا جتھے ایہو جہی ہوئے اتھوں نس جائی کیا بات ہے بھائی نوجوانوں ہن او کتھوں نسنا چاہیے وہ اللہ دے بندے ہو جتھے نہیں نسنا چاہیے اتھوں بندے نسے نے کہ جتھوں نسنا چاہیے اتھے نہیں نسے تو ہم دوڑ توڑی چنگی ہے تے نس جانا جتے ہو جا معاملہ پیش آوے پھر ہویا کی اخیر تے باہر نکلی تے اگے سی تے یوسف پیچھے سن اگے سامنے دا شوہر کھلوتا سی صاحب لاؤ پر قرآن پڑھو بچو تو پتہ لگا سامنے شوہر کھلوتا ہے دا عزیز مصر تے نال کوک وغیرہ تے نال نوکر چاکر تے پروٹوکول نال بادشاہ سی تے اگوں نسدی آئی ہے تے اگوں آندا ایہو جیاں تانوں پتہ تیز تے بڑیاں ہوندی جیڑے ویلے باہر نکلی ہے تے انہوں اگوں انہیں پوچھنا سی نا کدھر اور کتھے گئی سا تے کی ہے نکلتے ہیں ساور اپنے شوہر نو آندی ہے آنے کٹ کے پہ نا سزا مقرر کر رہے تھے سزا مقرر کر جڑا تیری بیوی نو غلط نظر نال ویکھے وہ دی کوئی تو سزا بندی ہے نا تے اگوں الو دے پٹھے نے اے نہیں آکھیا بھئی توں بی بی اندر گئی کتھے سا تے بچہ کتھے تو تے اگوں انہوں آندہ ہے جویں آندے ہوئے کر لی ایویں تے جننے بندے نے نا آؤ کان کھول کے سنو جڑے زوجہ نو آندے نے جویں تسی آندے جویں تسی اے لفظ جڑا تسی ہے نا اے میں نا بندیاں تو حیران ہاں جڑے اماں نو آندے نے کدھر گئی سن تے بیوی نو آندے نے تسی کل کتھے سن جڑے ایہو جا جنن نا سارے عزیز مصر نے کیا بات ہے سر اٹھاؤ میں اوے اللہ دیا بندیا میرے مولا علی علیہ السلام دے منن والے ہو مولا علی فرماندے نے بیوی اچھا مشورہ دے تے من جاؤ اچھا مشورہ دے ایتھے بھی بندے تھوڑی ہاں پہ کر اوے کسے ویلے اچھا بھی تو دے ہی سکتی اچھا مشورہ دے تے من جاؤ تے میرے مولا فرماندے نے او دی من جاؤ پر انہوں نہ پتہ لگے میں تیری منی اوے ہوئے تو غور نہیں فرمایا واہ میرے مولا کتھے کتھے ہدایت فرمائیے بیوی توڑیاں چڑیاں نہیں نہ جانیے بڑیاں تو ہی بھی سن لو مشورہ بیوی اچھا دے وے تھوڑے بندے پھر بول دیں مان لو مولا دا فرمان جو آکو مانی لیکن انہوں پتہ نہ لگے مسکین نو کہ انہیں میرے مشورے تے عمل کیتا کسے بندے پوچھا مولا کلیا کر کے تسی آن جو گل مان جو گل بھی وہ ٹھیک بھی کر دی تے انہوں جو پتہ لگ بھی جائے گا تے کی فرق پہندا میرے امام نے فرمایا نبی نے فرمایا انا دار الحکمت والی ان بابو میں حکمت دا گھارا تے علیو دا دروازہ تینوں حکمت دا دروازہ جو گل پہ کردہ وہ کریں کہنے گا جی کراں گا میں لیکن ذرا میرے کان چ دس چھڑو گے انہوں نا دسن دی وجہ کی مولا علی فرمایا دا صرف ایڈا نہیں کہ تینوں مشورہ دین تو بعد وہ مطمئن ہو جائے تے تو وہ کام کر بھی لویں وہ بچاری جتھے بہنا نا اتھے ہی اس بہ کے آکھنا کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا آئے ہائے اس پھر بزدی کرنی ہے تو بہت اچھا یہ مطلب ہے کہ قرآن پڑھیے تے علی دے نال رہیے تے زندگی گزارن دے بہترین اصول مل جاندے نا اچھا جی وہ سامنے کھلو کے کہنے لگی کی سزا مقرر کرنی آئی تھی جڑا تیری بیوی نو انج ویکھے وہ آندا جویں آندے ہو انج کر لینے ایتھے حضرت یوسف پریشان ہوئے تھوڑا جہا فرماندے نے بارہ ہی رہا اندروں میں عصمت بچا کے دوڑیاں اپنی پاکیزگی بچا کے دوڑیاں تے ایتھے ہن معاملہ خراب ہو گیا چٹا دن آؤ سامنے بندے کھلوتے ہیں تے سارے اے دن اے دا جو شوہر ہے وہ نہیں پوچھنا سی وہ نال لگ گیا تے نوکر سارے اگے وہ نال نے ایتھے میرا کون ہے اللہ فرمایا جیڑا اندر سی کیا بات ہے آواز رکھو جناب اللہ فرمایا جیڑا تیرے نال اندر سی نا وہی تیرے نال ایتھے میں تو فکر نہیں کرنی میں زلیخا دے رشتہ دار کو گواہی نہ دعا تے میں خدا ہی نہیں اور رشتے میں جو زلیخا دا مامے دا پتر سی کڈا کو سی پجانا سا چولے بچ ایڈا کو جڑ ویلے رولا پیا نا اے جھوٹھی ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ چولے والا بولے
جدو صداقت تے گواہی دی لوڑ پیندی ہے نا پھر جھولے والے بول دے آئے ہائے مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مریم دی گود وچ بھی جھولے والا بولے تے تینوں شک نہیں پیا کہ میں بولے اچھا حضرت یوسف دی گواہی وچ جھولے والا بولیا تے تینوں شک نہیں پیا کہ میں بولیا جل علی اصغر حسین دی گود وچ بولے گا تینوں شک کیسے پہ گیا بولیا کہ نہیں اس کی آنکھیں اس آکھیا پہلا ویکھو کرتا آگوں پاٹا کے پچھوں بندیاں ویکھیا تو پچھوں پاٹا اس آکھیا جب پچھوں پاٹا تو بی بی جھوٹی جے اے مگروں پھڑتی رہی جے چراٹا مارتی رہی انہوں نے کہا گل ٹھیک ہے سچے ثابت ہوئے نا کہ نہیں ہوئے نے نوجوان سن لو پھر قرآن دا فیصلہ قرآن پڑھو ترجمے نال تے تانوں پتہ لگے جڑے آندے نے مینوں چڑیل چمبڑ گئی مینوں نے تویز پا لے مینوں سمجھ نہیں اس آن دیتی ہاں قرآن تینوں ہدایت پیا کردہ نوجوان اگر تو کسے ایسی بی بی دے جال پھس جائے تو پھر جے تو قرآن پڑھیا ہوئے سورہ یوسف تے تینوں پتہ ہونا چاہیے پھر وہ موقع ضرور آنا چاہیے جدوں سارا جہان آکھے اے جھوٹھی ہے اے دا ماں بھی چنگی ہے دا پیو بھی چنگی ہائے ہائے بی بی ٹھیک نہیں اے دا ماں بھی ٹھیک ہے اے دا باپ بھی ٹھیک ہے اے دا مطلب ہے قرآن کی سورہ یوسف پڑھنے کے بعد ہر بچے کا حق ہے کہ وہ جہاں شیطانی جال میں پھنسے ثابت کرے میرا دودھ بھی ٹھیک ہے خون بھی ٹھیک ہے پسند آ رہی ہے گالیاں لو جی ٹائم قریب ہو گیا ایک قصہ اور پڑھنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان دے حضرت موسیٰ کو 3-4 دنوں واسطے کو تور تے گئے سن کی نصیحت میں تو نصیحتاں پہ پڑھنا گئے سن یا نہیں گئے سن کنوں چھٹ گئے سن حضرت ہارون علیہ السلام جلدی کرو نا چھٹ گئے سن جدوں نبی ہارون نو چھٹ کے گئے نے نبی آنج ہوئے نے بندے ہارون نو چھٹ گئے بندے آنج ہوئے نے کیا بات ہے تو سمجھن دی نبی آنج ہوئے نے بندے ہارون نو چھٹ گئے نبی آنج ہوئے بندے ہارون نو چھٹ گئے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس واپس آ کے نبی موسیٰ انہاں بندے تے راضی ہوئے نے کہ ناراض ہوئے نے کیوں جنہوں میں چھڑیا تساں انہوں کیوں چھڑیا جنہوں میں چھڑیا تساں انہوں کیوں چھڑیا غیر معمولی واقع ہے جنہوں میں چھڑیا انہوں تساں انہوں کیوں چھڑیا ہن پتہ لگے غزوہ تبوک تے نبی کیوں آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی ایدہ مطلب ہے اگر موسیٰ ہارون کو چھوڑ جائے جو ہارون کو چھوڑے اس سے موسیٰ ناراض جو علی کو چھوڑے اس سے محمد ناراض آخری نبی پڑھنا میرا خیال ہے تسی تھک گیا عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک نے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیتا کہ شکریہ کیتا ہے مٹی دا کھگو دا بنا کے اڑایا نے کہ اڑایا نے مادر زاد نبی نے ٹھیک کیتا نے تواڈی خیر ہوئے کی نتیجہ کڈے یہ سارے کام عیسیٰ کرتا ہے یہ سارے کام عیسیٰ کرتا ہے کدی کسے مولوی نو شک پیا ہوئے یار میں تے حیران ہاں پیو مٹی دا بنا کے پھوک مارے ہاں اڈیا کے حیران نہیں نا ماں دے پیٹ چو انہ دنیا تے آئے انہوں حضرت عیسیٰ نے ٹھیک کیتا بغیر کسے دوائی تو بغیر کسے دم تو بغیر کسے سرمے تو کدی کسے نے شک پیا نہیں کیا بات ہے تواڈے سنن دی پرندہ اڑایا نے بنا کے مردہ زندہ کیتا نے برس والے نو شفا دیتی نے تینوں کدی شک پیا نہیں اللہ تینوں قرآن چاکھا ہے سارا کچھ انہیں کیتا ہے تے کیتا ہے میرے حکم نہ بِإِذْنِ اللہ بندے بالکل ٹھیک ہے ہن قرآن میں ہاتھ چ لے کے تیرا ترلا کرنا اے عیسیٰ اللہ کو لے کے اینے اختیارات دا مالک ہے تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے عیسیٰ جی دے پیچھے نماز پڑھے گا سبحان اللہ آباد و شادر ہو جناب جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا وہ کنے اختیارات لے کے اترے گا یہ دا مطلب ہے قرآن جتھوں پڑھو گے اتھے غیر معمولی واقعات دا ذکر ہے اور آخر تو میں عرض کرنا کہ جی میں ہر نبی دی زندگی دے قبلہ غیر معمولی واقعات قرآن چ درج نے میرے نبی دی زندگی دا ایک غیر معمولی قصہ ہے غیر معمولی واقعہ ہے یہ تے میں بحث نہیں کرنی صرف میں بیان کر کے چھڑ رہا کہ ہر نبی دی زندگی دے غیر معمولی سارے واقعات قرآن چ موجود نے حضرات اہم
سنیے، ہمارے پیغمبر کی زندگی کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ پہلا حج بھی وہی تھا، آخری بھی وہی تھا۔ اونا سواد نہیں آیا جنہاں ہونا چاہیے۔ ساڑی نبی دی زندگی کنی ہے 63 برس، او دے وچ حضور نے حج کنے کیتے، ایک پہلا بھی ہوئی تے آخری بھی، کیا بات ہے توڑی، آخری بھی ہوئی۔ پھر نبی پاک نے اس حاجے چی حجر اسود نو چمنا دسے ہے، ہاں او دے وچی حضور نے چکر دسے نے، او دے وچی کی حضور نے دسے ہے، گن کے بندیاں نو یاد نے، چکر 7 لائیں مطلب 8 لا جائیں، گن کے کنکریاں 21 کھڑی مطلب ود کٹ کر، جی ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے صفا مروت گن کے، بس یہی محاورہ ذہن چ رکھو، پورا دین نبی نے گن کے دسے ہے، تے اجے تک گن کے بندیاں نو یاد ہے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جڑا سارا حج گن کے کرتا ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، اے حج تو بعد نبی نے بندے گھر جان دیتے ہیں کہ غدیر کٹھے بھی کیتے نے بہت شکریہ کیتے نے۔ ایتھے مجلس تو بعد اوتھے جندرا بندہ مار چھڑے، ادھر بھی جندرا مار چھڑے، بندے آخنا کی جی اے سانو جان نہیں دیں، شاہ جی آخر گل کرنی ہے، وہ آخر کرو پھر کرنے ہیں، کرو پھر کرنے ہیں۔ ہون سوچو پہ تساں سوڑیاں پینے ہیں کہ پینے ہیں، شاہ جی پہن دینے پھر بھی تو ہی سوڑے پہ گئے، تسی آکھو گے شاہ جی سویر دی مجلس شروع، تساں گل کرنی سی تے جدوں ایک ذاکر لیٹ ہویا سی تساں وچکار کر لیں۔ بھائی کیا بات ہے، میں مثال ہو دینا جڑی پوری ذہن چاہ، شاہ جی سویرے بھی ٹائم ایسی 12 بجے بھی ایسی نماز دے ٹائم تے گل کرنے، ایتھے کنا ٹائم سی وچکار صادق شاہ جی اعلان کر دینے تے صادق کو ہی کرانی سی، اسی کدوں نے کسے کاذب کو کرا صادق صاحب شاہ صاحب کو کرا لینی سی تے تسی ہن کی پہ کر دے ہون تے پھر تانوں پتہ سویر دے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ بندے آکھن گے تساں اوتھے کر لینے سی اوتھے کریں، بندے غدیر وچ سوچتے تھے ہون گے نا حجر اسود کول نہیں نہ کیتی، ہائے صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ کیتی، اوتھے طواف کر دے نہیں نہ کیتی، اوتھے عرفات وچ نہیں نہ کیتی، حجۃ الوداع دے خطبے وچ نہیں کیتی، تے جو خطبہ بھی بندہ دے بیٹھا ہوئے حجۃ الوداع دا خطبہ بندیاں نوں یاد ہے، گورے کو کالے پر، بولو وہ 6ویں جماعت لکھا، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کوئی فقیت حاصل نہیں مگر وہ جو متقی زیادہ، یہ ساریاں گلاں جو اتھے کر رہے سن تے ہن اتھے کو رکھی دوویں جندرے بجے ہون ادھر بھی تے ادھر بھی تے پوڑیاں تے رائفل والا کھلوتا ہن بندیاں دی اس گل نال توجہ ہے کہ نہیں؟ سارا دن جس توجہ نہیں سی نہ کیتی، ایتھے ایک بندہ ستا سی جدوں میں صلوات پڑھائی، وہ ستے نو دسو پہ جندرے دوویں بج گیا نہیں، تو پوڑیاں تے بندہ کھلوتے چھاتے بھی ہوں جان دیں دے، انہوں ساری ہوش آئے گی کہ نہیں آئے گی، انہوں ساری نیندر پڑ جانی ہے، مجھے مک گئی ہے تو ہن کی ہے، یہ مطلب ہو گیا نا ہوشیار، ہن پتہ لگے نبی کیوں روکے سان، جڑے سست سانوں بھی چست ہو گئے کہ یا رسول اللہ حج مکمل ہو گیا ہن کی ہے، ہن پھر جو کچھ ہے میں کتاب تے پوری کدی لے آندی، کتاب میرے کو ایک ہی ہے جنہوں کسے دور چ لوگا کافی آکھیا سی، جڑی ضرورت پوے او دے مطابق میں ایک صفحہ لے آنا، سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام، مرکز اسلام آباد بھی ہے، پیچھے مرکز ادھر الریاض ہے، سعودی عرب ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ حجۃ الوداع سے واپسی کے دوران غدیر خم میں ٹھہرے، وہاں پہنچے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے صفائی کا حکم دیا، جب صفائی ہو چکی تو لوگوں کو اکٹھا غیر معمولی واقعہ فرماتے ہیں میں تم میں انی قد ترکتو فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخری کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو ایک جیسی ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے، جب ان دونوں کو سامنے کرو گے تمہیں ایک سے دوسری بڑی نظر آئیں گی، کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا، کبھی اہل بیت بڑے نظر آئیں گے، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، ثم قال، تو پھر نبی نے کہا، سارے واقعے چنگے پہلے سنیں گے،
یوسف والا تو بڑے دھیان نہ سنو تے فخر یوسف والا بھی دھیان نہ سنو تہاڈی خیر ہوے پیغمبر دی زندگی دا غیر معمولی واقعہ کی ایتھے مکانا ثم قال تو پھر حضور نے فرمایا ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ میں ہر مومن کا ولی ہوں سعودی عربوں کھجورہ آ جانتے شوگر والے بھی کھا جانتے حدیث آئی ہے تو بندے چپ کر کے بہ گئے یہ سعودی عرب چو آئی جی ایک مولوی نال حاجی نال میں ڈاکٹر لڑدا ویکھیا میں چھڈ پر حاجی صاحب نے ہو سکے حاجی تے مینوں غصہ ہی اینوں میں جنہ پرہیز کرایا سی سارے کسر کڈا مدینے دیاں نے مدینے دیاں میں جے تینوں مٹھا ڈکے ہے تے پاویں مکے دا ہوے تے پاویں مدینے دا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر ہی ہوندے نے جنہاں نال لڑنا تے نہ ہوندا جی اچھا جی مہربانی اگوں میں نہیں کردا اے پھر سعودی عرب تحفہ آیا جو سنو کی نبی نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا صدقے جاواں آخری کا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ جڑی ادھروں گل آئی اگر مولا وچ نہ آئے گا تو فکر نہیں کرنی آئے ہائے او مولا دا مادہ ولی ہے مولا دا مادہ ولی فرماندے انا ولی کل مومن میں ہر مومن کا ولی ہوں میں ہر مومن کا اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں کچھ اندر لے تو لے ہوئے تو اور کچھ لے جی تے اندر لے آؤ ایک بار شاہ چھاڑ کے میں مرن گے تو بڑا اچھا ہے باہروں رکھی کچھ ہے بسم اللہ اور کچھ ہے باہر رکھو اچھا ہے میں چڑھے آئے تھوڑے کوئی بسم اللہ اینا پولیس رات تو لگانا جے چڑھے آپ اوکھے چڑھے آپ بندے ہاتھوں کو پھڑے ایسی کام تہاڈی مہربانی تے کچھ ہے بناؤ گلی چھوٹی ہے میں تمہیں آخا سی آر سی کچھ ہے بناؤ جڑی اندر ہو جا کرے ہاں جی شاہ جی بڑے بڑے ٹیکنیکل طریقے نے پوڑی باہر آ جائے جی دراز باہر آتا ہے لگ سکتی ہے میرا مشورہ سن لو یہ باہر ایک پوڑی لواؤ جڑی باہر دراز آنگوں آ جائے پھر بند ہو گلی بھی ہونی رہے تو بندہ بھی آرام شاہری آندے نے بحث نہ کر میں بھی اتوں لنگیا کئی باری میں کوئی گل نہیں اتوں بندہ جوان جوان ہی پڑھتا ہوئے تو ٹھیک ہے چھاڑ مار وڈیرا بندہ آیا تو اتنے رہ گئے بابا جی تشریف لے آئے میں زیادہ دیر نہ بٹھاواں اتنے ہی مکا کے حدیث دھیان نہ سن لو تو میں اجازت سادات دا آنا باعث عزت ہے سادات دا قدم باعث برکت ہے اوے سادات دا قدم باعث برکت ہے قرآن دا نا جے پاویں تھلے ترن تے پاویں اتنے ترن پوڑی تے ترن تاں بھی باعث برکت اور لوگ دکان بناتے ہیں شاہ جی قدم لا جاؤ یہ تینوں پتہ ہے پہ دکانہ چ برکت ادو ہوندی ہے جدوں سید دا قدم آوے اللہ دا کعبہ برکت والا پتہ ہے ہی کدا قدم سب تو پہلے جاگ گئے شکر ہے بندے جاگ گئے پھر جگانے پہنے میں جناب کے سامنے حدیث مکمل کر دیا جی 54 منٹ ہو گئے نے مصاحب میں نام ہی نہ پڑھاں گا تو بابری پڑھیں گے سکلین شاہ ہی راضی رہن تو میں نہیں پڑھتا مصاحب بھی 6 منٹ باقی نے حدیث سنو جی کی حضور نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں ایتھے مومن ہی ہوں گے جنہ دے اندر حرارت بھی پیدا نہ ہوئے نبی نے فرمایا انا ولی کل مومن میں ہر مومن کا ولی ہوں آئے ہائے سعودی عرب والے لکھتے ہیں ثم اخذ بید علی پھر رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا پھر رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا فقال لہو اور ان کے لیے کہا من کنت ولیہ انہاں لفظ مولا نہیں لکھا تو فکر نہیں کرنا من کنت ولیہ فہذا ولیہ لوگوں جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے اور جب آپ یہ مانتے ہیں کہ علی کی ولایت کو محمد منوا کے گئے ہیں پھر کیوں کہتے ہو کلمہ لمبا ہو گیا ہے
بس علی ولی نے علی ولی نے ولی دا ترجمہ کی میں 12 ترجمے ولی دے کر چکا 13واں اج کرن لگا کدے چو بڑا ہو شریف کنجائی چو جڑا ترجمہ تہاں دیتا ہے پنجابی دا او کرن لگا کمال ہو گیا بابا جی پنجابی ترجمہ ولی دے 12 ترجمے میں کئی میساج کر چکا پنجابی ترجمہ میں نے کنجا چو ملیا شریف کنجائی صاحب دا پروفیسر شریف کنجائی ہاں جی وہ تساں ہی دیتا ہے گجرات آنے تہاں دے دھیان نال سننا ہے نا ساڈے پنڈ بندہ پسرونوں آیا سی وہ آندا سی سالن ہور دیو انہاں آکھیا نہیں بتھیرا اس آکھیا ہڈیاں ساریاں پسرونوں لے آندے ہو سالن نہیں ساڈے واسطے ہی مک گیا جیڑی شاہ کسی دتی ہوے آخر بندہ احسان تو سمجھدا نا تہاڈا احسان ہے پنجابی ترجمہ دا جے مینوں کافی ہے وہ فرماندے فہب لی من لدنک ولیا سورہ مریم دے ترجمے چ فرماندے ہیں کہ حضرت زکریا اللہ سے جو ولی مانگ رہے تھے سارے جان نے لکھا ہے مجھے ولی عطا کر انہاں ترجمہ کاری چھڑیا انہاں فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈرنا اپنے بھائی بنداں دیاں چالیاں تو میں ڈرنا اپنے بھائی بنداں دیاں چالیاں تو مینوں کوئی میرے تو بعد امت دا سنبھالن ہار دے کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے میرے تو بعد مینوں امت واسطے کوئی سنبھالن ہار دے اے دا مطلب طے ہو گیا مصطفیٰ تو بعد جس امت نو سانبھیا ہے انہوں علی آندے جنہیں قرآن نو سانبھیا ہے انہوں علی آندے اس قرآن تے دین نو سنبھالن واسطے کدی او دے پتر میدان چاہے نے کدی او دیاں تیاں میدان چاہیے ویسے سنبھالن ہار پھر بھی علی سنبھالن ہار پھر بھی علی ہے جس بی بی نو پرسا دین آئے ہو اے علی دی او تھی ہے جڑی ساریاں تو پہلا اجڑی ہر میرے مولا دی بیٹی بعد اجڑی ہے جڑی سارے تو پہلا اجڑی ہے او میری سین رقیہ سلام اللہ علیہا ہے اے سب تو پہلا اجڑی ہے اینو پرسا دین آئے ہو کہ میں صرف ایک جملہ جناب دے سامنے بی بی درس کر دینا بچیاں دیا شاعتہ پڑھنا ٹائم نہیں ایک جملہ صرف 57 منٹ ہوئے نا تے اگر میں گھنٹہ پڑھا تے 3 منٹ چ جملہ پڑھنا دکھی لوگ ہو تسی عید تو ایک دن پہلا ایکسیڈنٹ ہویا ہے ڈیرہ غازی خان بہت برا ایکسیڈنٹ ہویا 34-35 بندے ایک دم دنیا تو ٹر گئے تے اس تو بعد پھر جنہیں زخمی سن انہاں وچوں بھی بڑے بندے ساری بس دا ککھ نہیں رہ گیا میں عید تو ایک دن پہلا آکھیا سی جنوں ساڈے ہاں عید دیاں دناں چ رون دی سمجھ نہیں آندی یا کالیاں کپڑیاں دی سمجھ نہیں نہ آندی وہ مہربانی کر کے ڈیرہ غازی خان غیر ملک تے نہیں نا اپنا ملک ہے ایک باری عید والے دن اس گھر دی حالت جا کے ویکھو جس گھر کل لاش آئی ہو عید تے جڑے گھر لاش آوے اتھے عیداں جی لوگ بابا جی نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ قربانی بھی دیندے ہیں لوگ گوشت بھی بنتے ہیں لوگ سارے کام کرتے ہیں لیکن اندروں چپ کر کے پھرتے ہیں میں قرآن دی قسم الحمدللہ دین تے جنہ عمل ہو سکتا کرنا مان نہیں کرتا مان جدوں میں کیتا نا ایسا اتھروں تے کیتا ہے یہ ادوں آندا ہے جدوں ایتھے اگ لگدی ہے میں نا بی بی رقیہ مہربانی فرما امال تے ساڈے پتہ نہیں نمازاں ناقص نے روزے ناقص نے حج ناقص نے ایک باری آ کے ویکھ لے عید لوگ اج بھی پہ کرتے ہیں اے قوم تیاں لے کے بیٹھی ہے بھیناں لے کے بیٹھی ہے صرف یہ دسن واسطے کہ اسی تیرا اجڑنا بھلے نہیں بی بی رقیہ نے ایک وین کیتا جی کدوں اے جڑی رات چ بی بی وڈی بی بی نے پہرا دتا نا یار شام غریباں تو بعد جڑی رات آئی بی بی پاک ملکہ شام نے پہرا دیتا تلوار لے کے جنہ دے ویر قتل ہوئے انہوں رات میں جاگ دیاں نے لوکی تے بستر مگر رکھ کے آدھنے تھوڑے جی آنکھ لال ہے پرسوں دی پہ جاگنی پتہ نہیں زہرہ دی جائی کدوں دی پہ جاگتی سی اس رات نو بی بی قبلہ پہرا دینے لگی میں تے 2 جملے چ مکان لگا اپنا حصہ ہو گیا میرا آنسو آ گیا بی بی پہرا پہ دیندے سن الحافظ والحافظ کدوں 10 تے 11 دی درمیانی رات اے بی بی تے او اوکھا ویلا ہے جتھے علی نو ہی آنا پھر مولا علی علیہ السلام آئے نے جی پہرا ویکھن پورا دن بی بی لاشاں نال ویر دے رکھوائیاں نے تے مولا نہیں آئے پتہ نہیں بی بی تے کڈا اوکھا ویلا سی جتھے مولا علی تشریف لے آئے نے اس بی بی نو شام غریباں جدوں ٹڑن لگی ہے نا ادوں سکی بھتیجی نے آکھیا سی میں تیرے گل چ باہماں پا کے رواں کنوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ حضرت کبریٰ نے آکھیا اماں میں تیرے گل چ باہماں پا کے رو لا تے بی بی پاک نے فرمایا سی بیٹی
मैनू इत्थे हथ ना लाई, मैं बड़ी औखी, मैं कदी शबीर की औलाद की गल नहीं मोड़ी, लेकिन बेटा मैं इत्थे ना हथ ना ला, मैनू उंज इत्थे खलो करो ला। बीबी पाक ने फरमाया फुफी एक बारी मैनू वेखण तो दे की इत्थे। बीबी फरमांदे ने मैं पिछे खलो के फुफी जान ते थोड़े थोड़े अंधेरे च वाल हटा के वेख्या तो मेरी फुफी दे जिहड़े ए जगह सन, मैनू इशारे की माफ़ी देना, ए जिहड़े मुंडे ते ए नाल ते गर्दन। बीबी कुबरा रवायत खुद करते हैं, क्योंकि इसका रावी हमीद हो ही नहीं सकता, इस रवायत का रावी को गैर किवें हो सकता बाबा जी। बीबी अपनी फुफी के मुतलक फरमाते ने मैं अखा नाल वेख्या तो मेरी फुफी दे जगह दे रंग बिल्कुल तब्दील हो गया सी, और यह सारी जगह बीबी दी स्याह हो चुकी सी, स्याह। तो मैं अम्मा नूं पुछया फुफी तुहानूं इत्थे की होया? फरमाया जिहड़े सजाद नूं मारन आए सन ना, मैनू दे अगे खलोती रही है, मैनू मेरा मारिया ने। कदी मैं सज्जे आबाद रहो जी, कदी सज्जे हुंदी सा, कदी खब्बे हुंदी सा। मैनू मारे ही जुमे दियां नमाजियां, मैनू मारे ही कुरान दियां कारियां। मजलिस हो गई तुहाडी आए आई है ना, मेरा आंसू आ गया। बीबी फरमाया मैं एडी जख्मी हाँ, मैनू इत्थे हथ कोई ना लाए। हुण समझ आई है बीबी कितनी जख्मी सन। हुण अगला जुमला सुनो तो मैनू इजाजत दे दिओ। शामे गरीबां वाली रात बीबी रुकैया ने बैठा बैठा एक वैन कीता, हाय मेरी किस्मत, जेड़े वेले मेरी सैन रुकैया ने किबला वैन कीता ना, जेड़ी 10 मुहर्रम दी शाम नू भतीजी नू इत्थे हथ नहीं सी ना लाण देंदी, एडा डाढा वैन बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा ने कीता। बीबी सामने आके तलवार रख के बह के आंदी है मेरे गाले च बावां पा। हाय आई है तुहाडी मेरे तक, मैं छड्डन लगा। फरमाते ने मेरे गाले च बावां पा। आवाज़ मुर्शद सादियां दी सरसारियां भैणां भी। फरमाया तुसीं सानिए ज़हरा हो ते इन्ने जख्मी हो, शाम नू बीबी कुबरा नू हथ नहीं सो लाण देंदे, ते हुण मैनू क्यों आंदे हो? फरमाया मैनू सारे दर्द भुल गए नहीं, तेरा वैन मैनू खा गया। आखिरी जुमला खा गया। फरमाया मेरा वैन तुहानू क्यों तकलीफ दित्ती? फरमाया सब तो पहला तू उजड़ना शुरू होई है। मुस्लिम तेरे घर की कुर्बानी, अगों 6 पुत्र, मैं भी 2 दिते ने, मेरे वीर भी दिते ने, तू 6 दिते ने। आराम नाल रोंदे नाल गल करोगे तो चुप करना पैगा। अड़ियाँ फाते खानियां क्यों दियां? जिहड़े बहुता रोंदे ना उन्होंने बह के आंदे ने गल कर। आखिरी वेले की आंदा सी जो गल करिए तो रोन रोकना पैंदा। ऐ तेरे चुप करान तो सदके हमशीरा नूं सामने पा के बीबी फरमांदी है रुकैया मेरे नाल गल कर, मेरे नाल गल कर। हुक्म सुन के बीबी फरमांदी है जी हुक्म करो। फिर रोन रुक गया। फरमांदे ने हुक्म करो। फरमाया जेड़े उन्हां दे प्यो नाल कल्ले सनी वो 2 याद पर आखिरी नहीं। फरमांदे नहीं। फरमाया जेड़े 2 शामे गरीबां घोड़ियां दे सुम्मा थल्ले आए वो याद आउंदे ने? बीबी फरमांदी नहीं। फरमांदे ने जेड़े 2 अंधेरी आई है शाम नूं ते विछड़ गए ने वो याद आउंदे नहीं, क्योंकि शहीद ते भुलदे ने, गवाचे ते नहीं ना भुलदे। वो आखिरी 2 याद आउंदे ने। जदों बीबी आखे ना नहीं, बीबी अंज दोवे बावां गल च पा कहंदी मेरे नेड़े आए ना, मेरे नाल दर्द वंडा, इत्थे किसे नहीं होना, मेरे गाले च बावां पा, मैनू गल दस तेनू 6 चों 1 पुत्र भी याद नहीं पिया आउंदा। आखिरी जुमला ते मेरे नाल बोल, मेरा जिगर खा गया तेरा वैन। जे पुत्र याद नहीं आउंदे, शौहर याद नहीं आउंदा, तेरी चीख तेनू क्यों निकली है? नाल लग के बीबी फरमांदी है तेरे वीर दे खून दी कसम मैनू पुत्र भुल गया नहीं, मैनू धी नहीं लगदी। शाम गरीबों तो बाद हाथ का मेरे कोल कोई वमा नहीं।